السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اور اس عورت کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 91 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر لوگوں کو جب بسانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا، اور آدم کا پتلا بنا کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، جس کی وجہ سے انسانوں کے آدم کے اندر قوت، ارادہ، اختیار، سوچ، سمجھ بوجھ، اچھے اور برے کی تمیز، کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے، کس طرح سے اس کو فرق کرنا ہے، کسی چیز سے کوئی چیز اخذ کرنا ہے، مسئلہ استنباط کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی طاقت، قوت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح پھونکنے کی وجہ سے آ گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں توالد و تناسل کے ذریعے سے یہی قوت، یہی فکر، یہی سوچ، یہی اختیار، یہی ارادہ، یہی تمیز اور یہی استنباط تمام انسانوں کے اندر آئی، اور یہ قوت، طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مخلوق کو نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، جس کی وجہ سے یہ تمام صلاحیت انسانوں کے اندر آ گئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روح کو سیدہ مریم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ ابھی دنیا میں لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا، کسی یونیورسٹی سے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، اور کہیں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ ہر ادارے سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا، کیا تھا، کس طرح کا تھا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیدہ مریم کے بارے میں کہا کہ اس عورت کو یاد کیجیے، یہ وہ کلام ہے جس کلام کا مقابلہ روئے زمین پر کوئی نہیں کر سکتا ہے، جس کلام کا مقابلہ پورے کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب قرآن کریم میں کوئی بات کہہ دی گئی تو بس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر توریت نازل فرمایا اور عیسائیوں پر انجیل نازل فرمایا، اور یہاں پر قرآن کریم ہے۔ آپ اسی چیز کو کمپیریزن کر کے آج کی پورے درس کو سن لیجئے، بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو سیدہ مریم کی طرف بھیجا۔ یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ جب یہ روح سیدہ مریم کے پاس پہنچا، فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر کے بالکل تندرست اور خبرو انسان کی شکل میں سیدہ مریم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ جبرائیل امین تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اور مفسرین نے خود صراحت کی تھی۔ اور جب سیدہ مریم نے ان کو دیکھا تو اپنی ڈر اور خوف کا اظہار کیا، تو اسی روح نے کہا انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی رسول نے سیدہ مریم کو یہ بھی کہا، اسی روح نے سیدہ مریم کو یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تم کو ایک پاکیزہ اولاد اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے، میں تم کو عطا کروں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، آپ اس عورت کو بھی یاد کیجئے جس نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی، اپنے عصمت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکا۔ اللہ نے روح کو بھیجا
इंसानी शक्ल में रूह जानते हैं ना किसको कहते हैं? सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह पर, कहीं पर रूहुल कुदुस कहा, पाकीज़ा रूह, कहीं पर रूहुल अमीन कहा, अमानतदार रूह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अम्मा पारा में सूरतुल क़द्र में अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह नाजिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, और हमने उस औरत के अंदर अपनी रूह में से फूंका। ये वही रूह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा मरियम के पास भेजा। जब मरियम ने उनको देख करके अपनी घबराहट का इजहार किया, कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब की तरफ से रसूल हूं जो तुम्हारी तरफ आया हूं, लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मेरे आने का मकसद यह है कि मैं तुमको एक पाकीज़ा औलाद अता करूं। सामीन इकराम, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब सैयदा मरियम के सामने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आ गए और जब सारी बातें हो गई, तो जिब्राइल अमीन ने उनके गरिबान के अंदर अपनी तरफ से फूंक मारी, और ये वही फूंक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की रूह कहा जाता है, जो अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने उनके गरिबान में फूंका, जिसकी वजह से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हमल करार पा गए। इसीलिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है। ईसा रूहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हालांकि सभी के अंदर अल्लाह की रूह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुसूसियत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। अभी हमारे अंदर जो रूह है वो किसका है? वो अल्लाह तबारक व तआला का ही है, अल्लाह ने भेजा है उसको। ये कुरान करीम, कोई पूछेगा तो हजरत का कुरान कहेंगे, नहीं कहेंगे? हालांकि ये मैं नहीं हूं, लेकिन ये मेरी मिल्कियत है कि नहीं? ये मेरी मिल्कियत है। वैसे ही जो हमारे अंदर रूह है वो भी हमारी मिल्कियत है, वो अल्लाह की मिल्कियत है। जो हमारे अंदर रूह है वो भी अल्लाह की मिल्कियत है, जो ईसा के अंदर रूह है वो भी अल्लाह की मिल्कियत है, जो आदम के अंदर रूह है वो भी अल्लाह की मिल्कियत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत के साथ एक अलग अंदाज में, मौजज़ाना अंदाज में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा मरियम के अंदर जिब्राइल अमीन के जरिए से अपनी रूह को फुकवाया। इसीलिए उनको कहा जाता है ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को यहां पर बयान फरमाया है कि वल्लती अहसनत फरजहा, और उस औरत को भी याद कीजिए जिसने अपनी असमत की हिफाजत की। फनफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना, फिर हमने अपनी रूह उनके अंदर उतारा, उनके अंदर फूंका। जिब्राइल ने उनके गरिबान में अल्लाह के हुक्म से रूह फूंका, इसलिए उनको ईसा रूहुल्लाह कहा जाता है। और उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हमल करार पा गए अपनी माँ के सैयदा मरियम के पेट में। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि जहां जहां पर इस तरह का जिक्र हुआ है, ये अभी जो जिक्र हुआ रहा है ये आपको सूरतुल अंबिया आयत नंबर 91 है। सेम बिल्कुल यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुत तहरीम आयत नंबर 12 व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और इमरान की जो बेटी है मरियम, उसको भी याद कीजिए जिसने अपने असमत की हिफाजत की। फनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, उसके अंदर हमने अपनी तरफ से रूह फूंका, जिससे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सेम टू सेम बात, जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का जिक्र किया है, वहां पर सैयदा मरियम के असमत और इज्जत की हिफाजत की गवाही दी कि उन्होंने अपनी इस्मत की और इज्जत की हिफाजत की। मैंने अभी कहा था कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है उसको देख करके लोग नौकरियां देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, कि हाँ अच्छे कैरेक्टर का मालिक है। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने कलाम में इस जगह भी और सूरह तहरीम के अंदर भी, और जहां जहां पर सैयदा मरियम और ईसा का जिक्र खैर फरमाया, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से ये बतला दिया कि मरियम ने अपनी इज्जत की, अपने नामूस की हिफाजत की। लेकिन उसके बावजूद यहूदियों ने सैयदा मरियम के ऊपर तोहमत लगाया। क्या तोहमत लगाया? कि ज़करिया से फंस गए थे ये, ज़करिया अलैहिस्सलाम, चूंकि वही उनके कपिल थे। मैंने कल बतलाया था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी देखभाल के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर किया गया। उसको देख करके यहूदियों ने तोहमत लगा दिया कि जो मरियम है इसको जो औलाद हुआ है ज़करिया की तरफ से हुआ है। और ये तो यहूदियों का मामला है, ये तो उनकी कारस्तानी है। जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं, उनका कारनामा ये हुआ
کہ ان تمام حقیقتوں سے نظر انداز کر کے، ان تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو سامنے رکھ کر کے یہ دونوں کی دونوں قوم افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندی ہے جس کی تعریف ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کی ہے کہ مریم اس روئے زمین کی عظیم ترین عورت ہے. خود ہمارے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. سیدہ مریم انہوں نے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت اس انداز میں کی کہ ویسی حفاظت کسی عورت سے ممکن نہیں ہے. اور سیدہ مریم وہ عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بنانے کے لیے چنا اور ان کے اندر جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنی روح پھونکی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بن کر کے پیدا ہوئے. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عصمت اور عزت و ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. سامعین کرام، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ ہے. مسلمانوں میں بھی بعض جدیدیت سے جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور جو لوگ عقل پرستی میں بڑے ماہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو قرآن کریم کے اندر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، اس میں دوسرا مسئلہ ہے اور وہ اس کی مختلف تعویل کرتے ہیں اور تعویل کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا. قرآن کریم کے سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سیدہ مریم نے جبرائیل امین سے کہا کہ مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، قالت انا یکون لی غلام، مجھ کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھ کو کسی مرد نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. تو جبرائیل امین نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسا ہی ہوگا اور یہ تمہارے رب کے لیے بالکل آسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں چاہ رہا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری معجزانہ پیدائش کو، سیدنا عیسیٰ کو اور تم کو، یعنی مریم تم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا والوں کے لیے، پورے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. اور اسی قرآن کریم کے سورۃ المومنون کے آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے کو بھی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی دنیا والوں کے لیے نشانی بنایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانی بنانا تھا تو پھر یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عیسیٰ ہے یہ زکریا کا بیٹا ہے، یا لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا کیا، کہا کہ آدم بن جا، تو آدم بن گئے، بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو بھی کہا عیسیٰ تو اپنے ماں کے پیٹ میں حمل قرار پا جا، اور وہ حمل قرار پا گئے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوری دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ خالص عقیدے کی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ہمیشہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سیدہ مریم ایک پاکیزہ خاتون جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی مکمل حفاظت کی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حمل قرار پائے اور پھر ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم تمام دنیا والوں کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان
اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا